موضوع الدرس الرد على سوء معتقدات الكفار والمشركين، سورة مريم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم من مسروق عن خباب بن الأرت قال كنت رجلا كينا وكان لي على الناس بن وائل دين فأتيته وتقاضى منه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن الارت فرماتی ہیں کہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، تلواریں بناتے تھے، تو علی میرا عاصم نے وائل پر قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس آیا کہ تم میرا قرضہ دے دو۔ اس نے کہا میں کبھی تمہارا قرضہ نہیں دوں گا جب تک تم حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا بالکل نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے تاکہ مر کے اٹھوں گا اس وقت تک بھی میں انکار نہیں کروں گا۔ قال فإني إذا مت ثم بعثت حتى تموت، جب کہ تم مر جاؤ پھر بھی اٹھو پھر بھی میں انکار نہیں کروں گا۔ قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك۔ کہنے لگا اچھا تمہارا یہ اگر عقیدہ ہے کہ مرنا ہے پھر اٹھنا ہے تو جب مرنے کے بعد اٹھیں گے نا اس وقت آ جانا، میں تمہارا قرضہ دے دوں گا، اس وقت بھی میرے پاس مال ہوگا۔ میں تمہیں مقصد اعتراض تھا، استہزاء تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فرأیت الذی کفر بآیاتنا، اس شخص کا حال دیکھیں جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ملی اور آگے بھی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ایک وقت آئے گا جب تم قبر سے اٹھو گے تو پھر تم اکیلے آؤ گے، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی۔ اخرجہ صاحب الصحیح وغیرہما من غیر وجہ عن الأعمش به وفي لفظ البخاری كنت قینا بمکہ فعملت للعاص بن وائل سیفا، میں لوہار کا کام کرتا تھا مکے میں نے عاصم بن وائل کے لیے تلوار بنا کے دی۔ فجئت وتقاضاه، میں آیا کہ میرے پیسے دیں۔ فذكر الحدیث وقال ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یعنی موثق، یہ جو کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد بھی مال اولاد ملے گی، اس نے کو اللہ سے اپنا عہد لکھوا کے لیا ہوا ہے۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال خباب بن الأرت كنت قينا بمكة وكنت أعمل للناس بن وائل
فاجتمعت لی علیہ الدراہم فجئت اتقاضا، میرے کافی پیسے اس کے ذمے لگ گئے، میں آیا اپنے پیسے مانگنے کے لیے، فقال لا اقضیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا قرضہ نہیں دوں گا جب تک تم حضور کی نبوت کا انکار نہ کرو۔ فقلت لا اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث، میں نے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی حضور کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا، تم مر جاؤ نا پھر زندہ ہو جاؤ پھر بھی نہیں کروں گا۔ فقال اذا بعثت كان لي مال وولد، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے سرکار دو عالم کو یہ واقعہ سنایا، فانزل الله تبارک وتعالی افرأيت الذي كفر بآياتنا الآيات، وقال الأوفي عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السہمی بالدین فاتوه يتقاضونه، حضور کے بہت سارے صحابہ نے اس سے قرضہ لینا تھا، سبائے قرضہ مانگنے کے لیے، فقال لستم تزعمون ان في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات، کہنے لگا تم یہ کہتے نہیں ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ جنت ہوگی، اس میں سونا چاندی ہوگا، ریشم ہوں گے، ہر پھل ہوں گے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ قال فإن موعدكم الآخرة، تو چلو تمہارا ہمارا وعدہ جو ہے وہی آخرت کا ہو گیا، جب آخرت میں آئیں گے نا پھر میں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ فواللہ لأوتین مالا وولدا ولأوتین مثل کتابکم الذی جئتم به، فضرب اللہ مثله فی القرآن فقال افرأیت الذی کفر بآیاتنا الى قوله ویاتینا فردا، وہکذا قال مجاہد وقتادہ وغیرہم انہا نزلت فی العاص بن وائل، وقوله لأوتین مالا وولدا بفتح الواو، اور بعد میں پڑھا ہے کہ ولدا، کیونکہ دونوں قراءتیں جائز ہیں۔ الحمدللہ العزیز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا، ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا، فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار، أن الولد بالجمع والولد بالفتح مفرد، میں کہا فرق یہ ہے کہ ولد ہو تو جمع ہے، ولد ہو تو پھر مفرد ہے۔ اطلع الغیب، یعنی انکار نہ کرو، یہ کیسے باتیں کر رہا ہے، کوئی غیب میں دیکھا ہے یا اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے عہد نامہ ہے کہ لأوتین مالا وولدا یوم القیامۃ على ماله فی الآخرۃ حتی آتى اللہ وحلف علی ذلک، قسمیں بھی کھائیں۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا ام له عند اللہ عہد سیؤتیہ ذلک، کیا اس کا اللہ کے ہاں سے کوئی عہد نامہ لکھا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ ملے گا؟ وقد تقدم عند البخاری انه الموثق، وقال الضحاک بن عباس اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، قال لا الہ الا اللہ فیرجو بها، وقال محمد بن کعب القرظی الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قال شہادت واللہ الہ الا اللہ، ثم قرأ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ قال المؤلف قوله كلا، یہ حرف رد ہے، تنبیہ ہے، ایسا ہرگز نہیں جیسے تم کہتے ہو، وتاکید جو پہلے ہے اس کی نفی اور بعد والے کے لیے تاکید ہے۔ سنکتب ما یقول وانتر به ذلك وحکمه لنفسه بما یتمناه وکفره باللہ العظیم، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں، سب کچھ اس پر اس کو قیامت میں سزا ملے گی۔
ونمد له من العذاب مدا ای فی الدار الآخرۃ علی قولہ ذالک وکفرہ باللہ، اب یہ کفر کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، ہم اس کو دوگنا عذاب دیں گے قیامت میں اس کے کفر پہ۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ مِنْ وَالٍ وَوَلَدٍ نَسْلُبُهُ مِنْهُ عَكْسَ مَا قَالَ إِنَّهُ يُعْطَىٰ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ مَالًا وَوَلَدًا زِيَادَةً عَلَى الَّذِي لَهُ فِي الدُّنْيَا بل فی الآخرۃ یسلبن الذی کان لہ فی الدنیا، یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھے مال و اولاد اور بھی زیادہ ملے گی، بدبخت جو کچھ تمہارے پاس ہے ہم وہ بھی تم سے چھین لیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ اکیلا آئے گا خالی، کوئی نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی۔ قال علی ابن ابی طلحہ نرثه ما يقول، قال مجاہد نرثه ما يقول مالہ وولدہ، سب ہم لے لیں گے۔ وذلك الذي قال العاص بن وائل وقال عبد الرزاق من نرثه ما يقول قال ما عنده، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ لأوتین مالا وولدا، وفی حرف ابن مسعود نرثه ما عنده، وقال قتادہ ویاتینا فردا لا مال له ولا ولدا، وقال عبد الرحمن بن زید مسلم ما يقول ما جمع من الدنیا وما عمل فیہا، جو دنیا میں اکٹھا کیا وہ بھی سب ختم۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا فَرْدًا مِّن ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، کوئی بھی نہیں ہوگا نہ تھوڑے نہ زیادہ۔ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنِ الْكُفَّارِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّهِمْ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لِتَكُونَ لَهُمْ تِلْكَ الْآلِهَةُ عِزًّا يَعْتَزُّونَ بِهَا وَيَسْتَنصِرُونَهَا، اب اللہ کافروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے یا اس کے ذریعے ہمیں عزت ملے گی۔ ثم اخبر انه ليس الامر كما زعموا ولا يكون ما اتمعوا، پھر اللہ نے خبر دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کلا سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة، بلکہ جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو سجدے کرتے ہیں، جن کی منتیں مانتے ہیں، وہ قیامت میں خود ان کہیں گے بدبختو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا کرو۔ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وہ تو الٹا ان کے خلاف مدعی بن کے کھڑے ہوں گے۔ بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى من اضل ممن يدعو من دون الله، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعا کو سن نہیں سکتے نہ جواب دے سکتے ہیں۔ وهم من دعائهم غافلون، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون ہم سے مانگ رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الٹا ان کے دشمن ہوں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وقال ابو نہیگن کل سیکفرون بعبادتہم، وقال صدیق کلا سیکفرون بعبادتہم ای بعبادت الاوثان ویکونون علیہم ضدا، ان نے تو امید کی تھی یہ ہماری عزت کا اور مدد کا سبب بنیں گے، لیکن وہ تو الٹا ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا۔ وقال علی بن ابی طلحہ بعض یکونون علیہم ضدا اعوانا، یعنی ان کے خلاف اور وہ ان کے خلاف مدد کرنے والے ہوں۔ اونا علیہم تو خاصمون وتکذبہم، وہ ان کے جھگڑیں گے اور یہ تکذیب کریں گے۔ وقال لو فی ابن یکون علیہم ضدا قال قلنا فی النار، وہ ان کے ساتھ جہنم میں پڑے ہوں گے۔ یلعن بعضہم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ ویکفر بعضہم بما، وہ کہے گا تم نے مجھے برباد کیا، وہ کہے گا تم نے مجھے کفر کرایا۔ یکونون علیہم ضدا قال الخصماء الاشداء فی الخصومۃ، وہ ایک دوسرے کے اس وقت خصم ہوں گے، جھگڑنے والے۔ یکون علیہم ضدا قال اعداء، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وقال زید بن اعداء، الضد والحسرۃ یعنی ندامت۔ اللہ فرماتے ہیں لم ترى انا ارسلنا الشیاطین تؤزهم عزا، تغویہم اغوان، کہ شیطان آتے ہیں ان پر مسلط ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تحرضهم علی محمد واصحابہ، اللہ کے نبی اور صحابہ کے خلاف ان کو بھڑکاتے ہیں شیطان۔
وقال مجاہد تشریہم اشلان، وہ ان کو ابھارتے ہیں، تزعجہم ازعاجا الی معاصی اللہ، اور ان کو ابھارتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر، تغریہم اغرار، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وتستعجلہم استعجال، ان کو جلدی جلدی گناہ کرواتے ہیں، تطغیہم طغیانا، بلکہ ان کو نعوذ باللہ سرکشی میں مبتلا کرتے ہیں، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فہو لہ قرین، شیطان ہی اصل میں ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ فلا تعجل علیہم، میرے محبوب آپ جلدی نہ کریں، ہم نے ان کو گن رکھا ہے، ان کو پوری سزا دیں گے۔ انما نعد لهم عدا، اے لا تعجل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ہؤلاء فی وقع العذاب بہم، انما نعد لهم عدا، انما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، ایک وقت تک کے لیے ان کو مہلت ہے، وہم صائرون لا محالۃ الی عذاب اللہ ونکالہ، انجام کار یہ عذاب کی طرف آئیں گے اپنے کفر کی وجہ سے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ پاک جانتے ہیں، خود مہلت دی ہے۔ ومہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کو مزید تھوڑی اور مہلت دیں، جیسے فرمایا انما نملی لہم، ہم مہلت کیوں دیتے ہیں تو اور گناہوں میں یہ بڑھ جائیں، نمتعہم قلیلا، تھوڑی مدت مہلت دیتے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو سخت عذاب میں کھینچیں گے۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، میرے محبوب آپ ان کو کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو چل لو موٹے ہو جاؤ، تمہارے عذاب کا وقت آنے والا ہے۔ انما نعد لهم عدا السنین والشہور والایام والساعات، اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، ایک ایک گھڑی کا۔ وقال علی بن ابی طالب انما نعد لهم عدا، قال نعد انفاسهم في الدنيا، یہ جو سانس لے رہے ہیں ہم اس کو بھی گر رہے ہیں کہ کتنے سانس انہوں نے لیے ہیں، معنی یہ ہے کہ انجام ان کا جہنم ہوگا اور اللہ کا عذاب ہوگا، واللہ اعلم۔